آج ہماری گفتگو کا عنوان شرم و حیا اور عفت و طہارت ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میرے عزیزو، سرور کائنات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حیا ایمان کا ایک بنیادی شعبہ ہے۔ اسی بنیاد پر فرمایا گیا، جب تم حیا کو کھو دو تو جو چاہو کرو۔ یعنی انسان زندگی سے اگر شرم و حیا معدوم ہو جائے تو ایسی زندگی کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اس لیے کہ شرم و حیا اسلامی معاشرے کے لازمی جزو ہیں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت اور مسلم معاشرہ برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتا ہے۔ دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب بے حیائی پر روک لگانے والا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں فحاشی کی بنیاد یعنی آنکھ کی بے احتیاطی کو سختی سے قابو میں رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایسی بنیاد ہے، اگر صرف اس پر ہی قابو پا لیا جائے تو ساری بے حیائیاں دنیا سے رخصت ہو سکتی ہیں۔ لیکن افسوس، نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے فحش اور عریاں فلمیں دیکھنے کے سنگین گناہ کا صرف مرتکب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع سے اس کی تشہیر بھی کر رہا ہے۔ ان حیا سوز واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وہ امت جسے حیا کا درس دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، جسے شرم و حیا کا درس دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا، افسوس کہ وہی باطل کا آلہ کار بن کر بے حیائی اور فحش کی تشہیر میں لگی ہوئی ہے۔ اور دشمن اپنے پورے وسائل، قوت و طاقت اور ذہنی و فکری صلاحیتوں اور تحریری و تقریری مواد سے امت مسلمہ کے سامنے عریانی و فحاشی و میخوری اور بدکاری اور لذت گناہ اور گناہ بے لذت کے اس مکروہ اور بدبودار اور غلاظت اور مکروہ گڑھے کو جنت بنا کر دکھانے میں پوری طرح مصروف ہے۔ افسوس کے بعض مسلمان بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر ان کا آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ارشاد باری ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ احزاب میں مومن عورتوں سے خطاب میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم اپنے گھروں کے اندر ہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی تھی اور پھرتی تھی۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا، جس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جب کسی میں ہوتی ہے تو اسے عیب ناک بنا دیتی ہے، اور شرم و حیا کسی میں ہوتی ہے تو اسے زینت دیتی ہے، اسے زینت عطا فرماتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، فرمایا اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، جبکہ بے حیائی ظلم میں سے ہے اور ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے۔ میرے عزیزو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اس کی اللہ کے خوف سے حفاظت کرے تو اللہ اس کے عوض اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی مٹھاس اور جس کا حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنا بالخصوص جبکہ بد نظری کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے، خاص
خواہ غیر محرم کی تصویر ہی کیوں نہ ہو، اور ایسی چیز کو دیکھنا جس سے شریعت نے روکا ہو، اس سے اجتناب دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ بد نظری بہت سے حرام کاموں کو جنم دیتی ہے جو انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ وہ حرام کام آدمی کو رسوا کر دیتے ہیں۔ جو کبھی عزت والا تھا آج وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، آج وہ کہیں منہ دکھا نہیں سکتا۔ بد نظری سے بچ کر آدمی سینکڑوں گناہوں اور آفتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بد نظری سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس پر اس کا نفس حاوی ہو جائے وہ شہوت کا اسیر ہو جاتا ہے اور خواہشات نفس کی جیل میں قید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر فوائد کے نزول کو حرام کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی نہ لذت پا سکتا ہے نہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، بد نظری اپنے دامن میں گناہوں کا سمندر رکھتی ہے اور اس کی سزائیں بھی سخت ہے۔ بہت سے واقعات ایسے بھی سامنے آئے کہ جن سے معلوم ہوا کہ بد نظری کرنے والوں کو دنیا میں بھی بد نظری کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیری یہ حالت کیا ہے، تیری یہ کیا حالت ہے؟ عرض کیا کہ میرے پاس سے ایک عورت گزری تھی، میں نے اس کی طرف دیکھ لیا، اس کے بعد میری آنکھ اس کی طاق میں رہی اور میرے سامنے ایک دیوار آ گئی جس نے مجھے ضرب لگائی اور یہ کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندوں کو بد نظری کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ بد نظری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھ لیا، بلکہ بد نظری ایک وسیع عنوان ہے جو بہت سے طریقوں اور صورتوں کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو بہت سی صورتیں سامنے آئیں گی جن میں سے چند بیان کی جاتی ہیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کسی دوسرے شخص کے گھر جائے اور داخل ہونے کی اجازت سے پہلے اس کے گھر یا کمرے میں دروازے، کھڑکی یا سوراخوں کے ذریعے سے جھانکے۔ یقیناً یہ بھی ایک خطرناک صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں متفق علیہ ہے کہ جو شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالے تو گھر والوں کے لیے اس کی آنکھ پھوڑ دینا جائز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کا صحن آنکھ بھر کر دیکھا اس نے گناہ اور فسق کا کام کیا۔ حیا اور ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تنہائی کے عالم میں بھی حتی الامکان اپنے ستر کو چھپانے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ اس دنیا میں ایسے انسان بھی وجود میں آئے ہیں جنہوں نے حیا کے اس تقاضے کو بھی پورا کیا اور تنہائی میں بھی ستر کھولنے سے احتراز برتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا اور ستر پوشی پسند کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تو یہاں تک روایت ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تنہائی کی حالت میں بھی برہنگی سے پرہیز کیا کرو، یعنی ستر نہ کھولو، کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور کسی بھی وقت جدا نہیں ہوتے، لہذا ان کی شرم کرو اور ان کا احترام کرو۔ چنانچہ فقہا لکھتے ہیں کہ سوائے قضاء حاجت اور وظیفہ زوجیت کے اپنا ستر کھولنا جائز نہیں ہے، اور بالکل الف ننگا ہو کر غسل کرنا بھی خلاف سنت ہے۔ دوران غسل بھی کسی کپڑے سے ستر یا ننگ کا ڈھکا ہونا بہتر ہے، مگر افسوس کہ تنہائی میں ہم کیا اہتمام کرتے، بلکہ آج دریاؤں سمندر کے ساحل پر بھی ہم ستر کا خیال نہیں کرتے۔ بے شمار مسلم نوجوان اور مسلم خواتین آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے برہنہ اور بے ستری کے عالم میں جو ننگا ناش کر رہے ہیں، اللہم حفظنا، اللہ تعالی ہماری اس طرح کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے، والدین کے اعمال و اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہی صفات و خصائل کی حامل ہوگی، اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اس طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔
اس کے علاوہ ستر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ضروری باتیں بھی یاد نہیں رہتی۔ ہمارا رب اور ہمارا خالق و مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ شرم و حیا سے دوری اور بد نظری کا عمل نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ان تمام بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر اور آپ کی تمام سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریے۔ یہ عمل انسان کے باطل کے لیے تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے یہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے کہ انسان فحاشی اور عریانیت میں اور شرم و حیا کے بغیر زندگی گزارے، اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں اس کا بہت دخل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے، اس وقت تک باطن کی اصلاح کا تصور محال ہے۔ نظر کی حفاظت کے بعد ہی انسان کو رتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں ایسے لوگ گزرے کہ وہ برے کام کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے ہیں، تو وہیں ایسے لوگ بھی وجود میں آئے جو اپنی پاک دامنی اور گناہوں سے بچنے کے سبب اللہ تعالیٰ کے مقرب بنے، اور دنیا آج بھی انہیں یاد کرتی ہے۔ جب بھی گناہ کا شبہ ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، شرم و حیا کا راستہ اپنایا اور گناہ سے بچ گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور استغفار کیا تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطہ پورے دل میں پھیل جاتا ہے اور پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا جائے، شرم و حیا اور عفت و عصمت کا خاص اہتمام کرتے ہوئے اصلاح نفس کی دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حیا کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو حیا عطا فرمائے اور بے شرمی اور بے حیائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال قبول فرمائے۔